اسلام کے مطابق ایک گلی میں کتنی مسجدیں ہونی چاہیے؟ ایک بھی نہیں ہونی چاہیے ایک گلی میں، ایک محلے میں ایک مسجد ہونی چاہیے. دیوبندی حضرات سید مودودی رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ یار آپ تو مودودی صاحب ان کو بھول گئے ہیں جب سے میں سامنے میدان عمل میں اترا ہوں. وہ کتاب تو چند لوگوں تک پہنچی تھی، یہاں پہ تو بھائی ہماری بات تو اوپر سے لے کے نیچے تک اور اندر سے لے کر باہر تک ہر بندے تک پہنچ چکی ہوئی ہے. تو یہ پرانی باتیں ہیں، بس بکس ہے اور کوئی نہیں ہے. آپ کے نزدیک کس امام کی کتابیں اور قرآن کا ترجمہ، بھائی کسی کا بھی پڑھیں، ہم کسی کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگاتے، سب کے ترجمے ٹھیک ہے. تھوڑی بہت جو اختلاف والا معاملہ آتا ہے الفاظ کے چناؤ کا ہے، مفہوم سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، جس کا مرضی پڑھے. ہاں مجھے پرسنلی مودودی صاحب کا جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ عربی لنگوسٹک کو اردو زبان میں اسی سوز و گداز کے ساتھ اگر کسی نے ٹرانسفر کیا تو مودودی صاحب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر بیوی غصے میں آ کر بد دعا دے تو کیا وہ شوہر کو لگ جائے گی؟ جی لگ جائے گی. اگر آپ نے ظلم کیا ہوا ہے تو بد دعا سے تو بچنا چاہیے. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو وہ کہے کہ میں اپنی بد دعا واپس لیتی ہوں. بھائی جب بد دعا ہوگی پھر اللہ کی مرضی ہے کہ واپس آئے نہ آئے. ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، بعض اوقات قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. ہاں اس لیے یہ بد دعاؤں والا معاملہ نہ کیا کریں. دیکھیں مجھے ابھی اتنا غصہ آیا تو میں نے صرف اتنا کہا بے شمار، میں نے پورے الفاظ نہیں بولے. تو جب تک الفاظ آپ نہیں بولیں گے تو آپ کا شرعی حکم نہیں ہوگا. کیا امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے سے پہلے بھی محرم غم کا مہینہ تھا؟ نہیں، پہلے تو اس طرح نہیں تھا. ظاہر ہے کہ یہ محرم، دیکھیں بخاری مسلم میں آئے کہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا ہر مسلمان کے اوپر جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے. ایک حدیث نہیں، درجنوں حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں. ایک حدیث میں یوں آیا کہ جب آپ مدینہ شریف آئے تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، تو یہ ایام اللہ میں سے ایک یوم ہے 10 محرم. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نسبت کی وجہ سے. تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو پھر ان کی مشابہت ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 2 ہو جائیں گے. کیونکہ یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے اور ابن عباس کا بھی قول موجود ہے کہ ان کی مخالفت آپ نے کرنی یہود و نصارہ کی 9 اور 10 کا روزہ رکھ کے. ایک حدیث میں 10 اور 11 کے روزے کا بھی ذکر آیا ہے مسند احمد میں، وہ روایت کمزور ہے، لیکن اگر کسی کا 9 کا رہ گیا نا اور 10 کا اس نے رکھا ہے تو پھر ساتھ 11 کا ملا لے تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے، یہودیوں کی اسپیسیفکلی. تو سنت پہ عمل بھی ہو جائے، ثواب کا کام بھی ہے. اس حوالے سے میں نے کوئی 40 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جب ایک شیعہ عالم نے کہا کہ یہ تو ناصبیوں نے روایتیں داخل کی ہیں ہماری کتاب کے اندر، تو یہودی تو اس طرح کا کوئی روزہ نہیں رکھتے. تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی پھر ویڈیو ان کا جو یوم کپور تھا اس کا ذکر کیا. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں علی الحسن نقوی صاحب، انہوں نے کل مجھے اہل تشیع کی کتابوں سے وہ ساری روایتیں بھیجی جن میں 9 اور 10 محرم کے روزے کا ذکر ہے اور سیم انہی الفاظ میں جو بخاری مسلم میں ہے. اور انہوں نے باقاعدہ جب شیعہ علماء سے ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا یہ روایتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن چونکہ وہ دوسری روایتیں بھی ادھر آئی ہوئی ہیں اور دوسری روایتوں وہ مانتے ہیں کہ کمزور ہیں اور بعض تو جعلی روایتیں گھڑی گئی ہیں صرف سنیوں کو نیچا کرنے کے لیے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے اسے جوڑنے کے لیے. ورنہ شیعہ کے ہاں بھی ان کی حدیث کی کتابوں میں 9-10 محرم کے روزے کا ذکر ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے، واقعہ کربلا کے حوالے سے نہیں. تو کربلا کے حوالے سے یہ نہیں ہوتا، اور نہ ہم یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس دن. رکھنا چاہیے روزہ. شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر اس روزے کا ذکر موجود ہے. کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا؟ سورۃ القمر
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورت نمبر 54. سورت الرحمان 55 ہے، اس سے پہلے والی سورت ہے، یہ 4 دفعہ اس میں ہے. سیدنا علی کے تینوں بیٹے پیدا ہوئے، ان کے نام حرب رکھے. رسول اللہ نے تینوں دفعہ نام بدل کر حسن، حسین اور محسن رکھے. تیسرے بیٹے محسن کے بارے میں ہم لا علم ہے. وہ اس لیے کہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے. وہ ایک تو شیعہ کا موقف ہے نا، ہم تو اس موقف کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. یہ یعنی محسن بیٹا پیدا تو ہوا لیکن وہ فوت ہو گئے تھے. باقی یہ روایت کا صحیح ہونا تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ روایت ٹھیک ہے بھی ہے کہ نہیں، لیکن یہ روایت ٹھیک ہے. یہ حسن، حسین اور محسن تینوں نام نبی علیہ السلام نے رکھے. ایسی محفل میں جانا جہاں شیعہ ماتم کرتے ہیں جائز ہے. اگر تو وہاں آپ علم کے لیے جا رہے ہیں تو آپ علمی گفتگو سنیں اور ماتم میں شامل نہ ہو. محرم کے کون سے دن کا روزہ رکھنا چاہیے؟ 9 اور 10 محرم کا. محرم میں سبیل دے سکتے ہیں. دیکھیں اللہ کے نام کی نظر نیاز بارہ ربیع الاول کے موقع پر یا محرم کے موقع پر، یہ یعنی نبی علیہ السلام سے، صحابہ، تابعین سے تو کوئی ثابت نہیں، سیدھی سی بات ہے. البتہ جو اللہ کے لیے وہاں لگائے بیٹھے ہیں اس میں سے اگر آپ پی لیتے ہیں تو وہ حرام تو نہیں، غیر اللہ کے نام کا تو نہیں ہے. ہاں اگر وہ غیر اللہ کا نام ذکر کریں پھر آپ اس میں سے استعمال نہ کریں.